قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صلاۃ والسلام۔ اللہ کا شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم 18 شوال المکرم سن 1443 ہجری بمطابق 20 مئی 2022 کا یہ جمعہ اپنی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میں نے کلام مجید برہان رشید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کو پڑھا ہے، چوتھے پارے کی یہ مبارک سورت کی آیت ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہ مفہوماً میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ اس مبارک 2 آیات بینات میں اللہ کریم نے مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی 6 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ 6 صفتوں میں پہلی صفت بیان فرمائی کہ کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے۔ نمبر 2، کعبہ شریف برکت والا ہے۔ نمبر 3، کعبہ شریف تمام جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ نمبر 4، کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ نمبر 5، کعبہ شریف مقام امن ہے۔ نمبر 6، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ 6 صفات کعبے کی مالک نے بیان فرمائی ہیں۔ کتنے خوش بخت وہ لوگ ہیں جو اس وقت میں مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، مکہ کی پر رونق فضاؤں میں ہوں گے۔ کوئی مدینے میں ہوگا، کوئی مکہ المکرمہ میں ہوگا، کوئی مسجد حرام میں ہوگا تو کوئی مسجد نبوی میں ہوگا، کوئی حضور نبی کریم کے دیار اقدس میں برکتیں لوٹ رہا ہوگا تو کوئی اللہ کے پاک گھر کے اندر طواف میں مصروف ہوگا۔ اپنے اپنے انداز میں مسلمان وہاں فیض و برکات لوٹنے میں مصروف ہوں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آج کلام کرنا ہے وہ کلام آپ بڑے ادب کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ قرآن کریم کا حسن، قرآن کریم کا حسن اور انداز تکلم، غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے کہ ہمارا بیت المقدس تمہارے بیت اللہ سے قدیم ہے، پرانا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور تمہارا قبلہ بعد کا ہے، انبیاء کا قبلہ یہ رہا ہے۔
اب اللہ کریم کا مسجد حرام کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں کلام کرنا بڑا حسن و خوبی والا ہے۔ اب اس میں کیا مالک نے بیان کیا، آپ نے آیت سنی ہے، تھوڑا سا بات پر توجہ دیجئے گا کہ اللہ کریم نے کعبہ شریف اور مسجد اقصی ان دونوں کی بہت ہی فضیلت والے مقام میں شمار کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے پارہ 15 میں مسجد اقصی کی تعریف کی ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنے مقدس کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور جاننے والا ہے۔ اب اس مقام پر مالک نے مسجد اقصی کی تعریف بیان کی ہے، تو دو فضیلت والی چیزوں کا جب ذکر کیا جائے، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، دو فضیلت والی چیزوں کا جب ذکر کیا جائے تو دونوں کی شان بیان ہوگی۔ دو فضیلت والی چیزوں میں سے جب ایک کی ذکر کیا جائے گا تو پھر اس کی فضیلت بیان ہوگی، دوسرے کی کمی یا اس کی فضیلت میں کمی بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ آئیے اس بات کو سمجھیے، مالک کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا ہے، اس میں مسجد حرام بیت اللہ کی تعریف بیان کی ہے، مگر مسجد اقصی کی فضیلت میں کمی ہونے کو بیان مالک نے نہیں کیا۔ اسی انداز پر غور کیجئے گا کہ مسجد قرآن کریم نے کعبہ شریف کو پہلی عبادت گاہ کہا ہے، کعبہ شریف کو پہلی عبادت گاہ کہا ہے، بابرکت کہا ہے، مگر مسجد اقصی کو برکت سے خالی نہیں کہا یا بے برکتی والی نہیں کہا۔ اسی انداز میں کعبہ شریف تمام جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے، لیکن مسجد اقصی کو بالکل ہدایت سے خالی تو نہیں کہا۔ اب اسی انداز میں قرآن پاک میں تو فرمایا کعبہ شریف میں واضح نشانیاں ہیں، تو مسجد اقصی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی رکھی ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی نشانی موجود نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اب سنیے ذرا، قرآن کریم نے غیر مسلموں کا رد کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا بیت اللہ بعد میں ہے اور بیت المقدس پہلے ہے۔ اب مالک نے یہاں فضیلت بیان کی کعبے کی، مسجد اقصی کی تنقیص، مسجد اقصی کی فضیلت میں کمی کو مالک نے بیان نہیں کیا۔ اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد دوسری مثال دیتا ہوں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بیان کی جائے گی تو شان مطلقاً بیان کی جائے گی۔ اب تمام انبیاء میں جب حضور کی فضیلت بیان کی جائے گی تو حضور کی فضیلت بیان کی جائے گی، اس سے مراد نہیں ہے کہ دوسرے نبی کم شان والے ہیں، یہ قرآن کا اسلوب بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ تیسرا پارہ اٹھائیں گے تو ابتدا میں ملے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اب فضیلت میں کمی کو بیان نہیں کیا، فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ نہیں کہا کہ بعض کو بعض سے کم کیا، کم کرنے والی بات نہیں ہے، فضیلت دی۔ اب اس میں اور بھی ایک مثال سنیے گا، دو خوبیوں والی چیزوں کو جب بیان کیا جائے گا اس میں سے ایک کو لیا جائے گا تو دوسرے کی بے ادبی نہیں کی جائے گی۔ اب شان اہل بیت بیان کی جائے گی تو شان اہل بیت ڈٹ کر بیان کرو، شان اہل بیت کھل کر بیان کرو، شان اہل بیت دل و جان سے بیان کرو، شان اہل بیت میں قرآن پڑھو، شان اہل بیت میں حدیث پڑھو، شان اہل بیت میں مستند روایات پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ ڈٹ کے شان اہل بیت بیان کرو۔
لیکن شان اہل بیت بیان کرنے میں صحابہ کی تنقیص بیان نہ کی جائے، صحابہ پر طعنہ و تشنیع کے تیر نہ چلائے جائیں۔ شان اہل بیت بیان کرو تو اسی انداز میں جب شان صحابہ بیان کرو تو ڈٹ کر بیان کرو، خوب بیان کرو شان صحابہ۔ کون منع کرتا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھو، ذخیرہ حدیث میں سے حدیثیں پڑھو اور مسند روایات پڑھو، ڈٹ کے شان صحابہ بیان کرو۔ لیکن شان صحابہ بیان کرنے کا دوسرا رخ یہ تو نہیں کہ اہل بیت کی گستاخیاں بیان کرو، اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بناؤ، اہل بیت کی کمی بیان کرو، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلوب قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب مسجد حرام کی تعریف کی ہے تو مسجد اقصیٰ کی فضیلت کم ہونا کو بیان نہیں کیا، وہاں مقصود کعبے کی تعریف ہے، مقصود مکہ المکرمہ کی تعریف ہے۔ تو جب مقصود حضور کی تعریف ہو تو پھر دوسرے نبیوں کی کمی بیان نہیں کریں گے، ان میں نقص نہیں نکالیں گے۔ جب مقصود اہل بیت کی شان بیان کرنا ہو تو پھر صحابہ پر طعن نہیں کریں گے، جب مقصود صحابہ کی شان بیان کرنا ہو تو اہل بیت پر تنقید نہیں کریں گے۔ یہ اصول آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اب آئیے اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مکے میں بھی ہے اور بڑی برکت والا بھی ہے۔ اب اس پہ اول ہونے پہ میں بات کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو سرۃ الارض کہا گیا ہے۔ سرۃ الارض کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے زمین کی ناف، جو ہمارے پیٹ میں ہوتی ہے نا ناف، سرۃ الارض زمین کی ناف۔ اب اس سے کیا بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں کچھ باتیں آپ کی اور اپنی معلومات کے لیے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سماعت کیجیے گا۔ جب مالک کائنات نے زمین نہیں بنائی تھی، آسمان بھی نہیں بنایا تھا، عرش الہی پانی کے اوپر تھا۔ اب قرآن کریم نے بیان کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا، وہ سطح پانی کے اوپر تھا۔ اب سماعت کیجیے، اس پانی پر مالک نے زوردار ہوا بھیجی، ہوا کے تھپیڑے آپس میں ایک دوسرے کو لگے، اس میں بن گئی جھاگ، اس میں بن گئی جھاگ۔ اس جھاگ سے پھر مالک کائنات نے بخارات اٹھائے، بخارات اٹھائے اس جھاگ سے، اور وہ بلند ہوئے، اور اس کے ذریعے سے مالک نے آسمان کو بنایا، اس کے ذریعے سے مالک نے آسمان کو بنایا۔ اب چونکہ وہ آسمان دھوئیں کی طرح ہے، قرآن کریم کی اس وقت میرے سامنے سورۃ حامیم سجدہ کی ایک مبارک آیت کا حصہ ہے، وَهِيَ دُخَانٌ، ارشاد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، آسمان دھواں تھا۔ اور قرب قیامت میں، قیامت جب بپا ہوگی، یہ آسمان روئی کی طرح اڑے گا، روئی کی طرح اڑ جائے گا، پہاڑ بھی روئی کی مانند ہو جائیں گے، یہ جو کپاس جس طرح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پھر مالک نے اس جھاگ جو بنی تھی، اس جھاگ کو مالک نے پھیلا دیا، اطراف و اکناف میں پھیلا دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اس کو مالک کائنات نے
قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کچھ یوں بیان کیا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ارشاد فرمایا اس کے بعد زمین پھیلائی گئی، زمین کو پھیلا دیا گیا، زمین کا اطراف و اکناف بنایا۔ اب گفتگو کا خلاصہ پیش نظر ہے۔ سب سے مالک کائنات نے سب سے پہلے زمین کے جس حصے پر جھاگ بنائی، جس حصے پر جھاگ بنائی، وہی زمین کا خطہ سب سے پہلے بنا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر مالک نے جب اس کو پھیلایا ہے، اس حصے سے بھی تقریباً 2000 سال کے بعد اب اس کی برکات، اس کے انداز، اس زمین کو مالک نے پھیلا دیا، پورا کرۂ ارض وجود میں آ گیا۔ سب سے پہلے جو زمین کا حصہ بنا، وہاں مالک نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر آسمانوں کی تخلیق ہوئی، پھر مالک کائنات نے ان کی تخلیق کے بعد اب مالک کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، بیت المعمور کے عین سیدھ میں، جس زمین نے سب سے پہلے زمین ہونے کا شرف پایا ہے، اس زمین پر بیت المعمور کے انداز میں، بیت المعمور کے انداز میں، بیت المعمور کے انداز میں ایک ہمارا گھر بناؤ، ایک ہمارا گھر بناؤ جو بیت المعمور کے انداز میں ہو، اور وہ ہو 4 ستونوں والا، ہو 4 ستونوں والا، جیسے مسجد 4 ستون والی ہے نا، 4 کونے ہوتے ہیں نا، کعبے کے 4 کونے۔ فرمایا ہو وہ عرش الہی کے نیچے جو بیت المعمور ہے، اس کے سیدھ میں 4 ستونوں والا وہ گھر بناؤ، اور مالک کائنات نے وہ گھر بنوایا، اور اس گھر کا طواف فرشتے کرنے لگ گئے۔ اب اس کی گھر بنائے جانے کے 2000 سال گزرنے کے بعد یہ بیت اللہ جب فرشتوں نے بنایا، اللہ کا گھر جب فرشتوں نے بنایا، تو اس گھر کے بنائے جانے کے 2000 سال کے بعد آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی۔ جب مالک کائنات نے یہ گھر بنوایا تو وجود آدم نہیں بنایا تھا، 2000 سال گزرے تو پھر مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام نے پھر کیا کیا، جب جنت میں وقت گزارا، جنت میں وقت گزارنے کے بعد جنت سے جب مالک نے ان کو اتارا، آدم علیہ السلام کو جنت سے جب مالک کائنات نے ان کو اتارا ان کو کہا ہماری یہ ہند کی سرزمین، یہ پاک و ہند پر اور سری لنکا پر، ہند ہی بولا جاتا تھا، بڑا وسیع یہ خطہ تھا ایک، تو اسی زمین پر مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو اتارا۔ سری لنکا کے اندر آج بھی اس پہاڑ پر جس پر آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، اب میں نے جملہ یہ نہیں پڑھا کہ نکالا، جنت سے نکالا، نہیں میرے بھائی، یہ نکالا نکولا نہیں ہوتا، مسجد سے کسی کو نکالا، مدرسے سے نکالا، ملک سے نکالا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، برادری سے نکالا، یہ نکالا نکولا اور ہوتا ہے۔ آپ اور میرے اوپر جملے بولے جاتے ہیں، پیغمبروں کی جب بات آئے تو اس کو ادب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مالک کائنات نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا، جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، سدرہ کے پار جنت المأوی ہے، قرآن نے کہا ہے۔ تو وہاں سے آپ کا نزول ہوا، نزول نیچے کی طرف ہوتا ہے نا جی،
تو جنت الماوا، یہ جنتوں سے جب زمین پر اتارا آدم علیہ السلام کو، تو یہ تشریف لائے ہند کی پاک سرزمین پر، اور ہند کی وہ زمین ہے جس کے بارے میں علماء نے کتابوں میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں اور بہت کمال کی باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے آپ کو میں چیدہ چیدہ باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو وہ زمین میں نے بتا رہا ہوں ہند کی سرزمین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، بر صغیر، یہ پاک و ہند وہ بتا چکا، سری لنکا وغیرہ، بر صغیر سے پیدل چل کر، جملہ بڑا پیارا ہے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کیجئے گا، بر صغیر سے پیدل چل کر آدم علیہ نبینا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں 1000 مرتبہ تشریف لائے۔ تھوڑی آواز اونچی بولیں گے بھائی؟ 1000 مرتبہ بر صغیر سے چل کر بیت اللہ میں حاضری دی، اور اسی روایت کا آگے خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ 300 مرتبہ اس گھر کا حج کیا اور 700 عمرے کیے آدم علیہ السلام۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ عام بات ہے مکہ المکرمہ کی؟ یہ کوئی عام مقام ہے مکہ المکرمہ؟ یہ کوئی تفریح مقام ہے مکہ المکرمہ؟ نا، یہ عبادت گاہ ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، دنیا کا سینٹر ہے، باعث برکت ہے، اول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 300 مرتبہ حج کیا، 700 عمرے ادا فرمائے، اور نوح علیہ السلام نے بھی اسی گھر کا حج کیا ہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے بھی حج کیا، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے بھی حج کیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ تمام انبیاء جن کی قوموں پر عذاب نازل ہوا، وہ تمام انبیاء جن کی قوموں پر عذاب نازل ہوا، جب قوم ہلاک ہو گئی، قوم برباد ہو گئی، تو یہ انبیاء نے بھی کعبہ کا رخ کیا اور مکہ المکرمہ میں وقت گزارا، وہیں ان کے وصال ہوئے، وہیں ان کی قبریں بنی۔ تو مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں بے شمار انبیاء کے مزارات، آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھے، بظاہر تو نہیں نظر آتے، زمانہ بیت گیا، بظاہر تو نہیں نظر آتے، لیکن ہیں مفسرین نے لکھا ہیں۔ آگے سنیے گا جناب والا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، سرخ رنگ کے اونٹ پر بیٹھ کر کے مکہ مکرمہ آئے اور بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اب سنیے گا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے مکہ المکرمہ تو اللہ کریم نے فرمایا، لبیک عبدی وانا معاک، کہا اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ صحابی عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے، بنی اسرائیل کے 1000 انبیاء نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ 1000 انبیاء نے، کیا بات ہے۔ اچھا، کبھی بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے لے کر آج تک کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ گھر ختم ہو گیا ہو اور پھر اس کی جگہ چینج ہو گئی ہو، نہیں میرے بھائی۔ بیت المعمور کے عین سیدھ میں، فرشتوں کے قبلے کے عین سیدھ میں یہ گھر بنا اور اسی جگہ بنا۔ ہاں، طوفان نوح علیہ السلام جب آیا تو مالک کائنات نے یہ بیت اللہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ ایک ٹیلا، اور بعض بزرگوں نے لکھا یہ جو ہے نا حجر اسود، یہی رہ گیا، ایک نشان رہ گیا، ساری روئے زمین سے کوئی گھر نہ بچا، اللہ نے اس کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ آسمانوں میں جب اٹھایا، طوفان نوح گزر گیا۔ طوفان نوح جب گزرا، 6 ماہ کشتی نوح علیہ السلام کی پانی میں رہی،
6 ماہ تک بارش، اللہ اکبر، طوفان کی بارش 40 دن اور 40 راتیں، سورہ ہود، سورہ قمر، یہ میں نے کسی وقت میں آپ کو پورا خطبہ سنایا تھا۔ طوفان نوح کی ابتدا ایک تنور سے ہوئی، پھر طوفان نوح، اللہ اکبر، بارش بھی برستی، زمین بھی پانی باہر نکالتی، اور اتنا طوفان تھا، بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کے اندر ڈوب گئیں، اور وہ 200 سال کی محنت کے بعد جو درخت بنائے تھے 100 سال میں تیار ہوئے، 100 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر اس کشتی میں نوح علیہ السلام 80 افراد کے ہمراہ شریک ہوئے، ساری دنیا میں کوئی چرند پرند جو اس میں کشتی میں سوار ہو گیا، حشرات الارض، وہی بچا، کوئی نہ بچا۔ طوفان نوح، اللہ اکبر، 10 سفر کو شروع ہوا، 10 محرم کو جا کر جودی پہاڑ پر کشتی لگی، اور وہ لوگ اترے، اب زمین پر کوئی گھر نہیں ہے، کوئی گھر نہیں۔ طوفان نوح کے بعد اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صرف نشان تھا، یہ بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی۔ پھر مالک کائنات نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارا گھر بناؤ، ہمارا گھر بناؤ۔ مالک کہاں بناؤ؟ 3 روایتیں میں یہاں پڑھا کرتا ہوں۔ مالک نے ہوا بھیجی، ہوا جب بھیجی تو وہ پہلی منہدم ہو جانے والی عمارت، اس کی بنیادیں واضح ہو گئیں جو طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا۔ مالک کائنات نے فرمایا انہی بنیادوں پر نئی بنیادیں اٹھا لو، جگہ وہی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، مالک کائنات نے آسمان پر بادل بھیجے، ان بادل کے ٹکڑوں نے سایہ کیا، جب بادل کے ٹکڑوں نے سایہ کیا تو مالک کائنات کے خلیل کو کہا گیا جہاں جہاں سایہ ہے، پرانی بیت اللہ کی عمارت کی بنیادیں یہی ہیں، یہیں سے نئی بنیادیں اٹھا لو۔ تیسری روایت یہ ہے، اللہ کریم نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر کے نشان لگائے کہ یوں یوں 4 کونوں والے نشان لگائے کہ اس مقام پر پہلے بیت اللہ کی عمارت تھی، ابراہیم یہی عمارت بناؤ۔ اب جناب والا عمارت بن گئی، عمارت کا وجود بن گیا، جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا۔ اب جب ہاتھ نہیں پہنچ رہے تو کہا مالک اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا، کیا کیا جائے؟ فرمایا پتھر اٹھاؤ، اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جائے گی یہ پتھر بھی بڑھتا جائے گا، اور جب آپ شام تک جہاں تک پہنچتے پتھر وہاں تک پہنچ جاتا۔ اگلی بات بھی بڑی حیرت کن بات مفسرین نے لکھی ہے، فرمایا جب اترنے کا وقت آتا یہ پتھر سکڑنا شروع ہو جاتا، یہ وہ پتھر سکڑنا شروع ہو جاتا، آپ نیچے تشریف لے آتے، اور اگلے دن پھر آپ یہی اسی انداز میں جاتے، بڑھتا جاتا پھر کم ہوتا جاتا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس کو کہا گیا کہ جائے نماز بنا لو۔ پیغمبر کے جہاں قدم لگے ہیں اللہ نے اسی جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نہیں کر سکتے ہو کوئی نہیں، وہ تو آ گیا نا، ایک وہ تو گنبد نما بنا کر کے رکھ دیا، اس کے قریب پڑھ لو نوافل، آس پاس پڑھ لو، طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو پیچھے تھوڑا جا کر کے پڑھ لو، لیکن اس کی برکتیں لینے کا حکم ہے۔ تو بہرحال جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کعبہ بنا چکے، کعبہ تعمیر کر چکے، تو اب اس کے گرد گھومے، بزرگوں نے فرمایا ہے اب اس کے گرد گھومے، جب گھوم کے 4 دیواری دیکھی، مثال کے طور پر جو آج ہمیں بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلا رکن جو ہے جہاں سے استلام کر کے ہم طواف شروع کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رکن اسود، اس سے اگلا رکن عراقی، اس سے اگلا رکن شامی، اس سے اگلا رکن یمانی۔ اب آپ 2 باتیں ذہن میں رکھیں، الف سے لے کر یا تک، سبحان اللہ، اسود الف سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات، اب ان رکنوں کے درمیان ملتزم، مستجاب، حتیم، مزاب رحمت، یہ بڑی بابرکت جگہ ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، گنجائش نہیں دے رہا کہ میں کھول کر بیان کروں۔ یہ 4 کعبے کے کونے پھرے ابراہیم علیہ السلام، جن کا نام کیا میں نے ابھی بتایا، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، ٹھیک۔ اب ان کو یاد رکھنے کا ایک کلیہ آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے،
اور پھر بعد میں بیٹوں نے ان کو یوٹیوب پہ بھی ڈالنا ہے، QR اسلامک میڈیا کے نام سے ہمارا چینل ہے، سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انواری مسجد کے بے شمار بیان ہمارے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، قاری محمد رمضان اختاری کے نام سے آپ سنیے گا ذرا۔ اب یہ بات جو ریکارڈ ہو رہی ہے بعد میں بھی چلتی رہے گی، اس کو یاد رکھنے کا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں۔ ایک نام ہے عائشہ، ایک ہوتا عائشہ، یہ نہیں، عائشہ، الف عین شین یا، 4 حروف یاد کر لیں، کعبے کے چاروں کونے یاد ہو جائیں گے۔ عائشہ کا پہلا حرف ہے الف، الف سے اسود، اونچی آواز بول سکتے ہیں بھائی جان۔ دوسرا حرف ہے عین، عین سے عراقی۔ تیسرا حرف ہے شین، شین سے شامی۔ چوتھا حرف ہے یا، یا سے یمانی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب گھومے تو رس کی بارے الہ گھر بن گیا، بڑا صاف ستھرا گھر بن گیا۔ اب آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ یہ بیان کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں جناب، سنیے ذرا، کہ آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جس انداز میں تو گھوما ہے نا، جس انداز میں تو نے چکر لگائے ہیں نا، قیامت تک لوگ یہاں آئیں گے اسی انداز میں چکر لگواتا رہوں گا، اسی انداز میں گھماتا رہوں گا، اسی انداز میں لوگ گھومتے رہیں گے، اور گھومنے والوں پر 60 رحمتیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، 20 رحمتیں کعبے کو دیکھنے والے پر۔ میں نے کہا نماز بھی بڑی چیز ہے جناب، نماز بہت بڑی چیز ہے، کعبے کو دیکھنا بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جو گھوم رہا ہے 60 رحمتیں اس پر اللہ کی برس رہی ہیں، سبحان اللہ۔ حج کے دوران جو کعبے کا طواف کرتا ہے کمال کی بات ہے۔ اب یہ بیت اللہ کا طواف شروع سے ہوتا آیا، ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حالات بہت سازگار ہیں، اللہ کرے یہ سازگار رہیں، یہودی لابی اور غیر مسلم طاقتیں کوئی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، تو بلا جھجک اس مرتبہ حج کیا جائے گا، اور اللہ کرے آئندہ سالوں میں بھی اسی انداز میں رونقیں بیت اللہ کی بحال رہیں۔ تو مکہ المکرمہ کی چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، اور طواف کی باتیں کی ہیں، کچھ حج کی باتیں کی ہیں، تو اللہ کریم آپ کو مجھے صحیح معنوں میں مکہ المکرمہ کی حاضری عطا فرما دے، اس کے اسباب پیدا کر دے، اور اللہ توفیق دے دے تو ایک مرتبہ تو کم از کم حج کرنے کی سعادت ضرور مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔